محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا بارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا سامع الأصوات يا سامع الأصوات يا سامع الأصوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين 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 اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شوق کے ساتھ درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ اچھے اور برے برابر ہو سکتے ہیں کہ نہیں. چونکہ یہ فیصلہ قرآن نے سنانا ہے تو کیا فرمایا کہ اللہ پاک جل جلالہ نے فرمایا اچھے اور برے برابر نہیں. وما يستوي الاعمى والبصير. اللہ ارشاد فرماتے کیا اندھے اور بینا لوگ، دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر ہیں؟ کوئی نہیں. ولا الظلمات ولا النور. روشنی اور تاریکی یہ برابر نہیں اللہ نے فرمایا. ولا الظل ولا الحرور. سایہ اور سائبان، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہے. ایسے فرمایا وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، کہ مردے اور زندہ یہ برابر نہیں. تو آج کے جو نا وہ ایک رکوع ہیں، اس میں اللہ پاک جل جلالہ نے ہمیں بڑے عجیب عجیب باتیں بتائی ہیں. تو آج اللہ پاک جل جلالہ جو ہے نا یہ سورہ جاسیہ میں ہے. فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات. یہ لوگ جو برے برے کام کرتے ہیں، یہ لوگ جو برے برے کام کرتے ہیں، کیا خیال ہے ان کا ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان لوگوں کو برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیے؟ جو برے کام کرتے ہیں ان کا کیا خیال ہے؟ ہم ان کو ایمان والوں کے ساتھ جیسا حشر کریں گے، ایسا کوئی نہیں ہے. برے برے ہی ہے، اور ایمان والے اور نیک عمل والے نیک عمل والے.
ہم ان کو ایک جیسے برابر حشر نہیں کریں گے، بلکہ بروں کے ساتھ برا ہی فیصلہ ہے اور اچھوں کے ساتھ اچھا فیصلہ ہے، یہ نہیں ہے۔ تو فرمایا سواء محیاہم و مماتہم، تو زندہ اور مردہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ زندہ اور مردہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی مردے کو کہہ سکتا ہے یہ زندہ ہے؟ ہاں، تو اللہ پاک جل جلالہ فرمایا کہ ایسے گناہگار اور نیک اعمال والے یہ بھی برابر نہیں ہیں۔ جلال شدہ مشمان دلتان لگ دھاگا کا، تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ مردہ اور زندہ بھی برابر نہیں ہے۔ ساء ما یحکمون، ساء ما یحکمون، یہ لوگ برا فیصلہ کرتے جو بھی ان کو برابر سمجھتے ہیں۔ اس لیے ایک جگہ فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے بندو، کیا قرآن نے فرمایا کیا عالم اور غیر عالم جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی نہیں برابر۔ اس لیے فرمایا یہ ایک جیسے نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کہاں؟ یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی اور مشرکین کے حق میں ہوئی، کہ جنہوں نے مسلمانوں سے کہا تھا تم جو کچھ کر رہے تھے، یعنی قیامت اگر واقعہ میں بھی ہوئی تو تب بھی ہم تم سے آخرت میں برتر رہیں گے، جس طرح دنیا میں ہم تجھ سے آگے ہیں تم لوگوں سے، تو قیامت میں بھی ہم تم لوگوں سے آگے ہوں گے۔ یہ مشرکین نے ایمان والوں سے کہا تھا۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے نا، جو دنیا میں میرے دین کے لیے دھکے کھائے، مصیبتیں برداشت کرے، اور جو فاسق فاجر ہیں، جو زناکار بدکار ہیں، شراب خور ہیں، زانی ہیں، ڈاکو ہیں، قیامت میں یہ ہم سے آگے جائیں گے، یہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات غلط ہے۔ اس لیے ہم ان سب کا ایک جیسا حشر نہیں کریں گے۔ یعنی جس طرح دنیا کی زندگی کے اندر رزق اور صحت میں کافر و مومن برابر ہیں، تو کیا ان کا یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد بھی عزت اور نجات میں یہ لوگ مومنوں کی طرح ہوں گے؟ ایسے نہیں ہیں۔ ہم دنیا میں بھی ایمان والوں کو عزت کی زندگی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ یا یہ فرمائیں کہ دنیا آخرت میں مومن اللہ کا محب ہے، محبت کرنے والا ہے، ایمان والے اللہ سے محبت کریں گے نا، اور کافر سے دونوں جہان میں اللہ کو نفرت ہے، تو پھر دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہے اور کفار سے اللہ پاک کی نفرت ہے، تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مکی شخص نے مجھ سے یہ کہا، یہ آپ کے بھائی تمیم داری کی قیام گاہ ہیں، ایک رات صبح تک یا جب صبح ہونے والی تھی اس وقت وہ یہ آیت پڑھتے رہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں۔ حضرت مسروق کہتے ہیں ایک مکی شخص نے مجھے کہا ہے کہ یہ تمیم داری صاحب اس آیت کو پوری رات پڑھتے رہے اور سجدہ کرتے رہے اور روتے رہے۔ یا اللہ کے جو ایمان والے ہیں، نیک عمل والے ہیں، اور جو گناہگار ہیں، فاسق فاجر ہیں، اللہ تیرے نزدیک کے برابر نہیں ہے، جزا سزا تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ دے گا۔ جو گناہگار ہیں ان کو نیکوکار جیسا کیسا حشر ہو سکتا ہے؟ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر فرمایا کہ وہ پوری رات اس آیت کو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ پڑھتے رہے، سجدہ کرتے رہے اور روتے رہے۔ سواء محیاہم و مماتہم، یہ ان کا برا فیصلہ ہے جو کر رہے کہ مردہ اور زندہ برابر ہیں۔ ساء ما یحکمون، یہ انہوں نے برا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی برے اور اچھے برابر نہیں ہے۔ ہاں، کیا فرمایا؟ لہا ما کسبت، جو نیک عمل کرے گا ان کے لیے وہ کارآمد ہے، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو برائی کرے گا وہ برائی اس کے اوپر بوجھ ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ،
اور اللہ جل جلالہ ہر بندے کو کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ دیں گے اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ جل جلالہ نے آسمان کو درست پیدا کیا، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، اور اللہ جل جلالہ ہر بندے کو جس نے رات میں اعمال کیے رات میں گناہ کیے، دن میں اعمال کیے دن میں گناہ، اللہ پورا پورا بدلہ دیں گے۔ اس لیے ایک جگہ کیا فرمایا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، رائے کے دانے کے برابر۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر نیکی کرو گے تو کہہ رہے اللہ جل جلالہ نیکی کا بدلہ دگنا دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ اپنے پاس سے بڑا اجر دیں گے، 5ویں پارے میں فرمایا۔ اس لیے بندہ یہ نہ سمجھے میں جو اعمال کر رہا ہوں، اللہ جل جلالہ سے بندہ کہیں نہیں چھپ سکتا۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ہر بندے کو اس کے برے اعمال کا نیک اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کیا فرماتے ہیں کہ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں کے اوپر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ نیک اعمال کریں گے، ہم نیک اعمال کے بدلے میں نیک فیصلے فرمائیں گے۔ اس لیے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات وہ آگے آسمان اور جنتوں میں جا رہے تھے تو آسمان کے اندر 2 دروازے تھے، ایک کے اوپر کچھ چیزیں جا رہی ہے، دوسرے کے اوپر کچھ آ رہی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ جبریل نے بتا دیا یہ آپ کے امت کے اعمال ایک طرف سے آ رہے، دوسرے طرف سے اس کے فیصلے آ رہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، ثم توفیٰ کل نفس بما کسبت، پھر ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیں گے، وہم لا یظلمون، اور کسی کے اوپر ہم ظلم نہیں کریں گے۔ ایک جگہ قرآن میں اور فرمایا وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بندہ یہ نہ سوچے کہ یہ میرے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، بھئی ہم کیا ہیں، ہم تو اسی کو زیادہ سے زیادہ بندہ پڑھے۔ آپ لوگ سن رہے ہو نا، کیا پڑھے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ اس لیے ہمارے ترجمے سے فرماتے ہیں کوئی کسی کا رزق نہیں چھین سکتا، بدل جو نا بند نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے کہ فلاں ہمارا رزق چھین لیا اور اس نے بند کر دیا۔ کیا فرمایا، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے، یرزق من یشاء، اللہ جیسے چاہتے ہیں رزق دے دیتے ہیں، وہو القوی العزیز، زبردست غالب اور قوی ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ بعض بندوں کے لیے قرآن نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، ہم تو یہ سوچ رہے ہوتے نا کہ اللہ کا فلاں گناہ بھی کر رہا ہے، اس کے اوپر جناب کروڑوں اربوں روپے، میں تو 5 وقت نماز بھی پڑھ رہا ہوں، مجھے کیوں نہیں مل رہے؟ اس لیے قرآن نے بڑا عجیب کہا کہ یہ بات ہمارے قبضے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم جس کو چاہے توڑا دے، جس کو چاہے زیادہ دے، یہ ہمارے بس کی بات ہے، تمہارے بس کی بات نہیں۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر میں اپنے بندوں کے لیے رزق کھول دیتا، یعنی فراوانی کرتا، زیادہ کرتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں میری بغاوت شروع کر دیتے۔ آج بھی دیکھ لو، تھوڑا سا مال ہوتا ہے نا تو ٹیڑھا ٹیڑھا جا رہا ہوتا ہے، گاڑی سے اتر رہا ہوتا ہے، اس کے جو نا تکبر کا انداز دیکھو۔ پچھلے دنوں میں بھی جو نا اسلام آباد میں پتہ نہیں کہاں پہ ایک کوئی حکومت گورنمنٹ کا آدمی تھا، اس کا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا اور 2-3 بندوں کو گاڑیوں سے کچل دیا، اس نے اپنی گاڑی سے کچل دیا۔ اس کی نگاہ میں وہ کوئی بندے ہی نہیں تھے، تکبر۔ اچھا پھر چلنے کے تکبر، سبحان اللہ، دیکھ لو، اللہ پاک معاف کرے، ایسے جا رہا ہوتا ہے جیسے آدھا آسمان اس نے تاما ہوا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا اگر ہم سب بندوں کے لیے ایسے ہی بچاہت دے دے جیسے، تو لبغوا فی الارض، یہ تو زمین میں پھر بغاوت کریں گے، ولاکن ینزل بقدر ما یشاء، اور اللہ نے فرمایا ہم مقدر تقدیر کے برابر، یعنی برابر اندازے سے ہم اتارتے ہیں۔
کہ یہ ہماری دشمنی پہ نہ تلے، ورنہ بندے کے پاس 2 روپے آتے ہیں نا، اس کو انسانی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ بد اخلاقی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کان قریب کر کے سنا کہ آپ کیا فرما رہے، آپ کے ہونٹ مبارک کھیل رہے تھے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت نماز کا اہتمام کرنا اور ماتحتوں سے اچھا سلوک رکھنا، نماز کا اہتمام کرنا اور اچھا سلوک رکھنا۔ آج تو جناب اگر کوئی کیا ہے، کوئی کم عہدے والا ہے، بڑے عہدے والا اس کے اوپر بدماشیاں کر رہے، ایسے ہلکا سمجھ رہا ہوتے، اور اس بیچارے کو پتہ نہیں، موت آتے ہی پتہ چل جائے گا کہ شیر سے کتنے پکتے۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ہم ہر ایک کو پورا بدلہ دیں گے اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ ہاں، اس لیے قرآن نے کئی جگہ بار بار فرمایا کہ ہم ہر ایک کو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس آیت کو پڑھتے رہتے، روتے رہتے کہ اللہ قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو ہمارا کیا بنے گا، کہ ہر ایک بندہ اپنے گناہوں میں پھنسا ہوا ہوگا، اس دن کیا جواب دیں گے، کیا کریں گے۔ تو آگے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں پر اور دل پر مہر لگا دی ہیں۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، سو ایسے شخص کو اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد کون ہدایت کرے گا؟ افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے دوسرے کو غرق کر رہا ہے نا، ایسے جو ہے نا پاک دامن عورتوں کی جو ہے نا ذلیل کر رہے، ان کی عزتیں لوٹ رہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ جانوروں جیسے صفات اس کے اندر آ گئے۔ جانور، بعض ایسے بھی جانور ہیں کہ دوسرے کو ختم کر دیتے اپنے پیٹ کے لیے، اور بعض درندے ایسے ہیں کہ دوسرے کو تو مار دیتے، ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انسان پھر ایسے جو ہے نا، اللہ معاف فرمائے، ایسے درجوں میں آ جاتے ہیں، اب دوسرے کی زندگی کو ختم کر رہے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے۔ اور کبھی ایسے درندہ اور ایسا جانور بھی بن جاتا ہے کہ اب جیسے سانپ ہے نا اور بچھو ہیں، اب دوسروں کو دیکھو ڈس رہے ہیں، لیکن سانپ اور بچھو کو خود بذات خود کوئی فائدہ ہے؟ کوئی نہیں۔ انسان ایسے اپنے خواہشات کے لیے دوسروں کو مار رہا ہوتا ہے، 2 لاکھ روپے کے لیے دوسرے کی زندگی ختم کر دی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنے خواہش کے مطابق زندگی گزار رہا ہے جیسے جی میں آیا، اور اللہ نے سمجھ بوجھ کے باوجود اس کو گمراہ کر دیے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ نے اس کے کان اور دل کے اوپر مہر لگا دیے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کے آنکھوں کے اوپر پردے ہیں۔ تو کہہ رہے جو بندہ ایسا ہے فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اس جو نا اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، یہ سوچتے نہیں ہیں؟ اب آپ لوگ سن رہے ہو نا، پچھلے زمانے کے جو عرب تھے ان کا کام کیا تھا؟ وہ پتھروں اور سونے کے بت بناتے، پھر ان کی پوجا کرتے۔ تو چلتے چلتے کوئی اچھا پتھر مل گیا، پچھلے کو توڑ دیا، دوسرا خدا بنا دیا۔ ایسے چلتے چلتے کوئی اور خوبصورت پتھر مل گیا جس کی جو نا ویسے بنا ہوا ہے، مورتی بنی ہوئی ہے، تو اسی کو خدا بنا دیا۔ تو کہہ رہے ایسے کرتے کرتے اللہ جل جلالہ یہ آیت نازل فرما دی کہ جو ہے نا اپنے خواہشات کو اس نے معبود بنایا ہے سمجھ بوجھ کے بعد۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا بیوقوفی کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہم اپنے ہاتھ سے بت بناتے، اس کی پوجا کرتے، سفر میں جاتے کوئی ضرورت پڑتی اسی کو توڑ کے کھا لیتے۔
تو اللہ جل جلالہ فرماتے کہ جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہے، سمجھ بوجھ کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. سمجھتے بھی ہیں. اللہ جل بڑا عجیب مثال دیا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ رہے مثال ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود سمجھا ہے، ان کی مثال ایسی ہیں جیسے مکڑی کا جالا. اتخذت بیتا، مکڑی نے جالا بنایا، وَإِنَّ وَهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ رہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. لو کانوا یعلمون، یہ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں. ایک اور جگہ بڑا عجیب اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میرے بندو تمہارے اندر کیا طاقت ہے؟ چھوٹی مکی ہوتی ہے، اگر وہ تم سے کوئی چیز لے کے جائے تو تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ تم اس سے چھین لو واپس. تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ پاک گمراہ کر دے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، یہ سوچتے نہیں ہیں. ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو عبداللہ کی عیادت کے لیے گیا، بیمار تھا وہ. تو کہہ رہے میں نے دیکھا کہ وہ رو بھی رہا تھا. تو میں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ سنت زندگی اختیار کرو اور اس پر قائم رہو یہاں تک کہ مرنے کے بعد مجھ سے آ کر ملو. سنت زندگی اختیار کر لو، اس پر قائم رہو یہاں تک کہ موت آ جائے اور مجھ سے آ کے ملو. حضرت ابو عبداللہ نے فرمایا یہ تو ہیں، لیکن یہ بھی میں نے حضور سے سنا ہے کہ اللہ نے اپنے دائیں مٹھی میں جو کچھ روحوں کو لیا اور کچھ روحوں کو بائیں ہاتھوں کی مٹھی میں لے لیا، اور فرمایا اس کے لیے جنت ہے اور اس کے لیے جہنم ہے. اور پھر فرمایا میں سب سے بے پرواہ ہوں، ولا ابالی، میں بھی پرواہ ہوں. اللہ نے فرمایا اب مجھے کہہ رہے اب مجھے معلوم نہیں کہ میں کس مٹھی میں تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں کس پتہ نہیں جنت والی مٹھی میں تھا کہ جہنم والی، مجھے تو معلوم ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. تو یہ تھے لوگ، دیکھو اپنے جو نا زندگی میں. اب صحابہ ایسے عجیب لوگ تھے. اب جو ہے نا وہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مجھے کہ سنت کے اوپر قائم رہو یہاں تک کہ موت آ جائے مجھ سے آ کے ملو. یہاں تک کہ موت آ جائے اور مجھ سے آ کے ملو، میں کیوں نہ رہوں، اتنے فساد کا زمانہ ہے. پھر آگے فرمایا وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، اور قیامت کے منکر تو کہتے ہیں کہ بجز ہماری اس دنیاوی زندگی کی اور کوئی زندگی آئندہ نہیں ہے. اس لیے لوگ یہاں بھی کہتے ہیں نا کہ بس یہی زندگی آگے دیکھیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو منکروں کی باتیں ہیں. وہ کیا کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا، بس نہیں ہے ہماری تو یہی زندگی ہے. نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہم کو تو صرف زمانے کی گردش سے موت آتی ہیں. حالانکہ زمانے کی گردش سے موت نہیں آتی، یہ تو وہی محیی وہی ممیت ہے، وہی مارتا ہے وہی زندگی دیتا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں ہمیں تو زمانے کی گردش سے ہی موت آتی ہیں. وما لہم بذالک من علم، اور ان لوگوں کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. انہم الا یظنون، یہ تو محض اٹکل سے ہانک رہے، صرف ان کو گمان ہے. اس لیے پھر حدیث پاک میں کیا فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو برا بلا مت کہو. میں خود زمانہ ہوں، میں خود زمانہ ہوں. انا الدہر، میں خود زمانہ ہوں. فرمایا کہ زمانہ تو میں ہی ہوں. ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ نے فرمایا اے ابن آدم تو زمانے کی نامرادی نہ کہہ کہ زمانہ نامراد ہے، بلکہ کیونکہ حقیقت میں ہی زمانہ ہوں، حقیقت میں ہی زمانہ ہوں. دن اور رات کو میں نے چلا رکھا ہے، اگر چاہوں تو ان کو سمیٹ لوں. تو اس لیے کہ جو نا منکرین قیامت کیا کہتے ہیں الا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے ہماری تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم مزے کریں گے، عیش عشرت کریں گے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی لا محدود لا متناہی. اللہ جل جلالہ ہمیں جو نا اس کے اوپر عمل نصیب فرمائے. آگے فرمائے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جس وقت ان کے سامنے ہماری آیات کھول کر
پڑھی جاتی ہیں تو ما کان حجتہم، تو ان کا بجز اس کے اور کوئی جواب نہیں ہوتا کہ الا ان قالوا، تو یہ کہتے ہیں اتو بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لے آؤ۔ جب ان کے سامنے ہمارے احکامات بیان کیے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے لے آؤ نا، اگر تمہارے اللہ ایسے زندہ اور جو نا مارنے والا ہے تو پھر کرو نا، ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ۔ تو آگے اللہ جل جلالہ نے خود ان کا جواب دیا، قل، اے میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے، اللہ یحییکم ثم یمیتکم، وہی اللہ ہے جو تمہیں زندگی بھی دیتا ہے اور وہی اللہ ہے جو تمہیں موت بھی دیتے ہیں، ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، پھر وہی اللہ تمہیں قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں جمع کریں گے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ آگے کیا فرمایا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں کیا فرمایا، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، اللہ نے فرمایا میرے سوا کوئی معبود نہیں، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا الہ الا انا، جی انا ملک الملوک و مالک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اور تمام وقلوب الملوک فی یدی، تمام بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں۔ تو اللہ نے یہاں بھی فرما دیا کہ ان سے کہہ دو کہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، یومئذ یخسر المبطلون، اس دن باطل پرست خسارے میں رہیں گے، جو نا ان کو جو نا ہلکا سمجھ رہے تھے وہ نقصان میں ہوں گے۔ آگے بڑے عجیب بات کہیے، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةٍ، اور آپ قیامت کے دن ہر فرقے کو دیکھیں گے، جاسیتن کے خوف کے مارے وہ زانو کے بل گر پڑے ہوں گے۔ تو قیامت کے دن ہر جو نا یہ فرقے کو دیکھے گا کہ وہ خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے اوپر ہوں گے۔ کل امت تدعی الی کتابہا، اور ہر فرقے کو اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، اور پھر کیا ارشاد ہوگا، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج ہم تمہیں پورا تمہارے کیے ہوئے کا بدلہ دیں گے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہر ایک کو اپنے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا اور ان کے سامنے اعمال نامہ پیش کریں گے اور کہیں گے لے لو، اور ہم تمہیں آج پورا بدلہ دیں گے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو دو زانو ہو کر اللہ کے روبرو اپنا جھگڑا پیش کرے گا۔ سمجھیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت کے دن ایک ساعت ایسی ہوگی جو 10 سال کی ہوگی، قیامت کے دن ایک ساعت ایسی ہوگی جو 10 سال کی ہوگی، سب لوگ اس مدت کے دوران دو زانو پڑے ہوں گے، سب لوگ اس مدت میں دو زانو پڑے ہوں گے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پکار اٹھیں گے، نفسی نفسی، میں صرف اپنے نفس کی بچاؤ کی تجھ سے درخواست کرتا ہوں۔ تو کیا فرمایا کہ جو نا وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةٍ، تو ہر ایک فرقے کو دیکھے گا کہ وہ گھٹنوں کے بل گر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، اور ہر ایک کو اپنے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج تمہیں پورا تمہارے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ هَذَا كِتَابُنَا، اور کہا جائے گا یہ کتابنا، یہ ہمارا کتاب ہے، یہ ہمارا اندراج نامہ ہے جس میں ہمارے تمام اعمال لکھے ہوئے ہیں، ینطق علینا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے مقابلے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک سے کہے گا۔ وہ ایک اور آیت بھی ہیں کہ جو نا اقرا کتابک، آج اپنا عمل نامہ پڑھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ، آج تیرے ذات کے لیے حساب کے اعتبار سے یہ تیرا عمل نامہ کافی ہے، آج لے لو عمل نامہ اپنا۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہاں فرمایا کہ ہم کہیں گے یہ عمل نامہ لے لو، ینطق علیکم بالحق، یہ عمل نامہ آج ٹھیک ٹھیک درست تک کہے گا، انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، اور ہم تمہارے اعمال کو فرشتوں کے ذریعے لکھوائے جاتے تھے، تم کرتے تھے اور ہم لکھوائے جاتے تھے، تم کرتے تھے اور ہم لکھوائے جاتے تھے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے اعمال نامے عرش کے نیچے جمع ہوں گے، سارے اعمال نامے جمع ہوں گے۔ جب حساب کے لیے میدان میں لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا تو ایک ہوا آ کر اعمال ناموں میں ہوگی، اور وہ یہ آیت ہوگی، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال پڑھ لو اور آج تیری ذات کے لیے اپنا نامہ اعمال حساب کے اعتبار سے کافی ہیں، تو پڑھ اس کو۔ پھر آگے اللہ جل جلالہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ جل جلالہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت واضح کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور فرمایا باہر وہ جنہوں نے جو کافر تھے، کفر کیا تھا، ان سے کہا جا فَلَمْ تَكُنْ آیاتی، ان سے کہا کیا میری آیت تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم ان کو قبول کرنے سے تکبر کیا کرتے تھے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم تو مجرم قوم تھے۔ جب ہمارے آیات تمہارے سامنے پڑھے جاتے تھے تم تو تکبر کیا کرتے تھے، سنتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ کہ اللہ کافروں کو اپنے غضب میں مبتلا کرے گا کیونکہ وہ عادی مجرم تھے۔ آگے ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق سچ ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت برحق ہے، آئے گا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت آئے گا اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم نے کہا ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے۔ تم نے کیا کہا کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہیں۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، محض ایک خیال سا تو ہم کو بھی ہوتا تھا اور ہم کو یقین نہیں تھا کہ قیامت ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہم تو قیامت کو ایسے وہم گمان کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق سچ ہے، اور لا ریب فیہا، اور قیامت برحق ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تم نے کیا کہا ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم تو قیامت کو ایک جو نا وہمی گمان کرتے رہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور اس وقت ان کو اپنے تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ آیت ہم عائشہ رضی اللہ عنہ پوری رات پڑھتی اور روتی رہتی تھی کہ اس وقت ان کو اپنے تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب ان کو آ کر گھیرے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ عذاب کو مذاق سمجھتے تھے، وہی عذاب آ کے ان کو گھیرے گا۔ سہیل سن رہے ہو؟ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اس آیت کو ہمیں بھی چاہیے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا جس آیات کو اپنے دل رگ ریشے میں اتارنا ہے اس کو 500 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کے سامنے اس وقت ان کے تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب ان کو آ کر گھیرے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور اس کے بعد بڑا عجیب آیت ہے، کیا فرمایا؟ ہمارے حضرت کہتے ہیں نا کچھ انقلابی آیات بھی ہیں۔ ہمارے حضرت پروفیسر صاحب کیا کہتے ہیں؟ کچھ انقلابی آیات بھی ہیں۔ تو یہ ان میں سے حضرت نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کہہ رہے ان سے آج کہا جائے گا آج ہم نے تمہیں بھی بلا دیا۔ سمجھ آ رہی؟ آج ہم نے تمہیں بھی بلا دیا۔ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، جیسے تم نے جو نا ہمارے ملاقات کو تم نے بلایا تھا، آج ہم نے تمہیں بھی بلا دیا۔ جیسے تمہیں کوئی ہمارے ملنے میں شک تھا، آج ہم نے بھی تمہیں بلا دیا۔ سمجھ آ رہی؟ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور اب تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، آگ ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اب تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں اس آیت سے بچائے رکھے کہ جو نا خدا نخواستہ کسی کے بارے میں اللہ ارشاد فرمائے۔ ایک جگہ فرمایا اِنَّا نَسِينَاكُمْ، ہم نے تمہیں بلا دیا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب چکو اپنے اعمال کی وجہ سے، جو تم کرتوت کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے اب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب چکو۔ آگے اللہ جل جلالہ نے
اس سے بھی ایک عجیب بات کہی ہے، ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، اور یہ تمہاری سزا اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو ٹٹول بنا رکھا تھا، گپ شپ سمجھا تھا، اللہ کے احکام کو، اللہ کی آیات کو یہ تم نے گپ شپ سمجھا تھا، گپ شپ تھا تمہارے نزدیک۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یہ بھئی یہی سب کچھ ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج وہ لوگ نہ تو دوزخ سے نکالے جائیں گے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے اس بات کی طلب نہیں کی جائے گی کہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کرو، کیونکہ توبہ کا وقت اب گزر گیا ہے۔ ذالکم بأنکم اتخذتم، یہ تمہاری سزا کس وجہ سے ہے؟ یہ اس لیے اتخذتم آیات اللہ ہزوا، تم لوگوں نے اللہ کے آیات کو مذاق سمجھا تھا، اللہ کے احکام کو مذاق سمجھا تھا، اس لیے یہ سزا اس وجہ سے ہیں۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، اب تمہیں جہنم سے نہیں نکالیں گے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ تمہاری معذرت قبول کریں گے اور دنیا میں۔ اس لیے کیا ارشاد قرآن میں ہے کہ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ، آج بولنے کا دن نہیں ہے، هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ ہم کسی کو اجازت دیں گے کہ قیامت میں ہمارے سامنے معذرت کرے، کیونکہ وہ جو معذرت کا دن تھا اور اللہ کو منانے کا دن تھا وہ تو ہم سے گزر گئے۔ دنیا میں ہم ایسے غفلتوں میں زندگی گزار رہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آئے اور یہ بیچارے غفلت میں منہ پھیرے ہوئے بیٹھے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ان کا کیا گمان ہے یہ جو کہہ رہے ہم ایمان والے ہیں اور ہم تھوڑی سی آزمائش ڈالتے ہیں تو پھر یہ شور مچاتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، جب ایمان والے ہیں تو ہم نہیں آزمائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی ایمان والوں کو بہت آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ ایمان میں سچے و ایمان میں جھوٹوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے کون ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور اللہ نے زبردست ان کو ہلایا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والوں نے کہا متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ سمجھ آ رہی بات؟ ہم تو ایسے ہی آزمائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی بہت آزمایا، صحابہ کو تو کتنے جو نا تکالیف پہنچائے گئے، کتنا مارا گیا دین کے لیے، ایک ایک صحابی کی زندگی دے بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے انبیاء کو کتنا جو نا آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ہم تو سچوں کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، جھوٹوں کو بھی، کون دعوی ایمان میں سچا ہے، کون دعوی ایمان میں جھوٹا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جو ہے نا ہم نے تمہیں موقع دیا تھا، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، اب جہنم سے کوئی نہیں نکالیں گے ہم تمہیں، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ تمہاری معذرت آج قبول کریں گے، وہ معذرت کے دن گزر گئے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد رضامندی کی طلب کی گنجائش نہ ہوگی کہ بھائی تم مجھے اب راضی کرو، یہ گنجائش اب قیامت میں نہیں ہے، بس موت آ گئی بات ختم، کیونکہ رضامندی کا حصول اعمال پر موقوف ہے۔ رضامندی تو تبھی ہو سکتی ہے کہ میرا بندہ نیک عمل میں لگے، اور اب موت کے بعد نیک عمل تو کوئی نہیں ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اور اعمال کا وقت مرنے کے بعد اب گزر چکتا ہے، تو اس لیے بندہ کہے گا کہ میں اللہ کو راضی کروں، اللہ سے سلو کروں، اللہ کو منا لوں، بس جناب اب وہ موقع گزر گئے۔ اس لیے فرمایا آخر میں کیا فرمایا؟ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام خوبیاں آسمانوں کے پالنہار اللہ کے لیے اور زمینوں کے پالنہار اور جہانوں کے پالنہار اللہ کے لیے، تمام خوبیاں کس کے لیے؟ جو آسمانوں کے پالنے والے ہیں اور جو زمینوں کے پالنے والے ہیں اور جو جہانوں کے پالنے والے ہیں، تمام خوبیوں کے مالک اللہ ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں جو نا بڑائی، اور اللہ ہی کے لیے زمینوں اور آسمانوں میں اللہ ہی کے لیے بڑائی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ جل جلالہ زبردست
ہیں اور حکمت والے ہیں، اللہ جو زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی دوست، اللہ جل وعلا ہمیں موت سے پہلے اللہ پاک کو راضی کرنے کا اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں استغفار نہیں کرتے کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے؟ تم میرے سے معافی کیوں نہیں طلب کرتے؟ تم معافی طلب کرو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ تم معافی طلب کرو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ قرآن نے کہا کیوں تم لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اگر تم میرے طرف رجوع کرتے تو ہم تمہیں معاف کر دیتے، لیکن تم لوگوں نے تو رجوع نہ کیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ ایک جگہ فرمایا حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے موت کا وقت آیا تو یہ کیا کہے گا؟ رب ارجعونی، اے اللہ ہمیں دنیا میں لٹا دے۔ جب کسی کا موت کا وقت آئے گا تو قرآن نے کیا فرمایا؟ یہ کیا کہے گا؟ ہر ایک یہ چاہے گا رب ارجعونی، اللہ ہمیں دنیا میں لٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ ہم کچھ نیک عمل کر لیں گے، آج تھوڑا سا موقع دے دے۔ سمجھ آ رہی بات؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، 21ویں پارے میں کیا فرمایا کہ تو ان مجرموں کو قیامت کے دن دیکھے گا، ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، یہ اپنے رب کے سامنے سرنگو ہوں گے، ایسے سر جھکائے ہوں گے شرم کے مارے کہ اللہ ہم نے تو ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزاری۔ ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، یہ اپنے رب کے سامنے شرمندہ کھڑا ہوں گے۔ آج دنیا میں خدا نخواستہ کسی کو شرمندگی یا رسوائی ہو جائے تو کیسے سر جھکائے ہوئے کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں، اب پچھلے دنوں میں نے کوئی کلپ دیکھا ہے، تو وہ کچھ نوجوان تھے، انہوں نے ایک بچے کو قتل کیا تھا، تو جب ان کو پیش کیا گیا تو وہ تو اب کیمروں سکرین پہ لاتے ہیں، تو ان لڑکوں نے، چونکہ پولیس والوں نے بتا دیا کہ انہوں نے کہا ہمارے منہ چھپا دو، تو رومال کے ذریعے ان کے منہ چھپا دیے گئے، نام تو لیے گئے، جگہ بھی بتا دی گئی فلاں جگہ کے ہیں، فلاں علاقے کے ہیں، لیکن منہ چھپا دیے۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے دنیا میں نافرمانیاں کی ہوں گی، اللہ کو ناراض کیا ہوگا، یہ ایسے سرنگو ہوں گے شرمندگی کی وجہ سے، اور یہ کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے دیکھ لیا۔ یہ تو بہت سخت مشکل گھڑیاں ہیں، اب نظر کی حالت، موت کی حالت، اور جناب قبر کی حالت، اور جناب حشر کی حالت، اور جناب پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال قبر میں رہنا پڑے۔ ہاں جی، تو ربنا ابصرنا، اللہ ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا، ہم ذرا برابر نیک عمل کریں گے، انا موقنون، آج تو ہمیں یقین آ گئے۔ لیکن میرے بھائیو، آج کون آیا ہے؟ ایک مرتبہ گئے، پھر کوئی دوبارہ آیا دنیا میں؟ اس لیے آج موقع ہے، بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے، اس دھوکے سے بچ جائے۔ سمجھ آ رہی بات؟ کونوا ابناء الاخرہ، اللہ پاک جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ میرے بندو تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا دن ہے۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج عمل کا دن ہے، حساب کوئی نہیں۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، کل حساب کا دن ہوگا، کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ ایک جگہ اللہ بڑا عجیب آیت ہے، اِنَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، جو بھی اپنے رب کے سامنے مجرم بن کے آئے گا، مجرموں کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، ان مجرموں کے لیے جہنم ہے ٹھکانہ، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ تو یہ جہنم میں جئیں گے اور نہ مریں گے، ایسی جگہ ہے جہنم۔ وَمَن یَأْتِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان اور نیک عمل والا ہو کے آئے گا، قَدْ عَمِلَ فَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں، جنات عدن تجری من تحتہا عدن، جنت عدن اللہ نے کہا میں نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، جنات عدن تجری خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، اور جو بھی اپنے نفس کو پاک کرے گا ہم نے ان کے لیے بدلہ تیار کیا، ہم جنت عدن دیں گے ان کے لیے۔ پرسوں ہمارے حضرت کا بیان تھا کراچی میں شاید، تو حضرت نے فرمایا بھائی جو بھی اپنے آپ کو پاک کرے گا، جنتوں میں جنت عدن اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ اس کا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اللہ جل جلالہ ہمیں جو نا موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہم گناہوں کی زندگی گزارے اللہ پاک ہم سب کو جو نا محفوظ فرمائے۔ دیکھو یہ
اللہ جل جلالہ نے ہمیں موقع دیا ہے. بیٹھو نا، کہاں جا رہے ہو؟ پھر خیرت لے جاؤ. آج اللہ جل جلالہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اللہ سے صلح کرے. اس لیے حدیث پاک میں کیا ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. آج مغرب کے وقت اللہ نے اپنے رحمت کے ہاتھ پھیلائے. تو اللہ جل جلالہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے میرے دن کے گناہ گاروں اب آ کے توبہ کر لو، کیونکہ دن میں تو نے نافرمانی کیے ہیں، اب رات شروع ہو گئی، اب تو توبہ کر لو. اور پھر فرمایا ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. اور پھر جب رات گزر جاتی ہیں تو اللہ جل جلالہ فجر کے وقت رحمت کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. رات کے گناہ گاروں، پوری رات تو نافرمانیوں میں گزر گئی ہے، ہاں جی، کیا کیا کرتوت کر کے اب رات تو گزار دی، اب صبح ہو گئی، اب تو توبہ کر لو. تو اللہ تو اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتے لکھتے، تو اللہ ارشاد فرماتے اب نہ لکھو، دیکھ لو اب یہ توبہ کر لے گا، اب توبہ کر لے گا، تاکہ اس کے گناہ ہم مٹا دے، اس کے گناہ ہم مٹا دے. تو فرشتوں کو کہتے ہیں نہ لکھو. اب جب ڈیوٹیاں بدلنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہی فرشتے اس کو لکھ دیتے ہیں. اور نیکی جو ہی بندہ کرتا ہے تو فرشتوں کو کہتے ہیں فوراً لکھو اس کی نیکی. اور گناہ کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے دیکھ لو اب شاید یہ آ جائے، اب آ جائے، اب آ جائے. تو اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، حدیث پاک میں ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے، میری رحمت بہت ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، بے شک ہم گناہ گار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کل بنی آدم خطاء، تمام انسان گناہ گار ہیں، لیکن کیا فرمایا وخیر الخطائین توابون، بہترین گناہ گار وہ ہیں جو رجوع کرنے والے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کرے، رجوع اللہ نہ کرے، یہ بڑے ظالم ہیں. اس لیے اللہ جل جلالہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، ایمان والی زندگی اختیار کرے گا، عمل والی زندگی، تو اللہ نے کیا فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہے. ومن تاب وعمل صالحا، اور جس نے توبہ کیا اور نیک عمل اختیار کیا، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ اس کے رجوع کو قبول فرما دیں گے. تو اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، آج ہم جو نا اس مجلس میں اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کریں. ایک تو یہ نیت کر لے کہ اللہ آج تک جتنی نافرمانی کی آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. صحیح نا؟ انشاءاللہ. اللہ کچھ ہمارے ظاہری گناہ ہیں، کچھ باطنی گناہ ہیں، کچھ دن کے گناہ ہیں اللہ، کچھ راتوں کے گناہ ہیں، کچھ تنہائیوں کے ہیں، کچھ خلوتوں کے ہیں. ہم تو یہ سمجھ رہے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن قرآن نے کہا یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہارے جو ہے نا آنکھوں کے خیانت کو جانتے ہیں. وہ جو چھپ چھپ کے تم اشارے کر رہے ہوتے ہو اور نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں نا آنکھوں کے ذریعے، تو فرمایا میں تمہیں جانتا ہوں. وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں. اللہ ہمارے خیانتوں کو بھی جانتے ہیں، آنکھوں کے خیانت کو بھی، اور ہمارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتے ہیں. اس لیے یقیناً ہم نے بہت ساری نافرمانیاں کی ہیں، گناہ کر 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 کے. ہمارے حضرت نے فرمایا جب جو نا اللہ جل جلالہ معاف کر کر کے تکتے نہیں ہے تو ہم توبہ کر کر کے کیوں تکے؟ سمجھ آ رہی بات؟ جب اللہ معاف کر کے تکتے نہیں ہے تو ہم توبہ کر کے کیوں تکے؟ اللہ جل تو انتظار میں ہے کہ میرا کوئی بندہ اس حال میں میرے پاس نہ آئے کہ اس کے سر کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہو، اس حال میں میرے پاس حاضر نہ ہو کہ ان کی آنکھیں جو ہے نا خراب ہوں، ان کے دل خراب ہوں، ان کے ہاتھ پاؤں خراب ہو، اور ان کے جو ہے نا کیا نام ہے جناب والا میرے پاس آئے تو اعمال سارے سیاہ کالے کرتوت لے کے آئے. اللہ جل تو اس انتظار میں ہے، جو کچھ کیے، لیکن میرے بندے دنیا میں بھی جو نا آج لوگ اپنے جو نا اپنا کاتا صاف کرتے ہیں جی، مہینے سے زیادہ کوئی پروگرام چلاتے بھی نہیں ہیں، اور ہم جو نا سالوں سال کے گناہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے اب اس مجلس میں سچی سچی توبہ کرے اور اللہ جل جلالہ سے جو نا صلح کر لے کہ اللہ اس کے بعد پھر ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے. تو اب انشاءاللہ توبہ کی کلمات پڑھتے ہیں. تو توبہ کی کلمات میں بندہ شرمندگی، ندامت، پشیمانی ہو، اور ایسے جی میں یہ ہوں کہ ہاں بے شک ہم مجرم بن کے بیٹھے ہیں، اقراری مجرم ہیں.
اللہ بے شک ہم نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں۔ اچھا یہ بھی ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ گناہوں کے باوجود اس کے اوپر نعمتیں ہیں تو بس یہ سمجھے کہ اللہ پکڑنے والے ہیں، ورنہ جو نافرمانیاں کرے حکومت اس کو پکڑے گا کہ چھوڑے گا، انعامات دیں گا۔ اور جو گورنمنٹ کی نافرمانی کرے آپ لوگ سو رہے ہو ایک ساتھ دا پاس ہوگا مراقبہ بیرس سکو انشاءاللہ۔ جو گورنمنٹ کی نافرمانی کرے تو گورنمنٹ اس کو انعام دے گا کہ سزا دے گا، اور ہم لوگ نافرمانیاں کرے اور اللہ پاک ہمارے اوپر نعمتیں مزید بھی نچاور کر رہے ہیں، تو اس کا اندازہ یہ ہے کہ اب اللہ نے رسی ڈال دی ہے پاؤں میں، اب پتہ نہیں کب گھسیٹے ہمیں، اس لیے ڈرنا چاہیے، یہ استدراج نہ ہو کہ ہاں میں میرے بندے میں تمہیں ایسے پکڑوں گا نا کہ تمہیں پتہ چلے ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب کیا ہے، گات میں ہے، مورچے میں بیٹھا ہوا ہے، اب پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے فائر شروع ہو جائے۔ ان بطش ربک لشدید، کہہ رہے تیرے رب کا پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان اخذہ علیم شدید، کہ بے شک اللہ کا پکڑ بہت ہی دردناک اور بہت ہی سخت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس مجلس میں ہم سارے توبہ کے کلمات اب پڑھتے ہیں تو شرمندگی، ندامت، پشیمانی ہو اپنے کیے ہوئے پہ، اللہ بے شک ہم نے تیرا رزق کا کہ تیرے ساتھ بدماشی کی، اللہ تیرا رزق کا کے اور گریبان کھول کے ہم نے بڑی بدماشیاں کی، اور جو ہے نا ایسے ہم سارے داغدار بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب تو اللہ ہمارے پاس تیرے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں ہے، کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ اگر آپ نے بھی جو ہے نا اپنے در سے دور کیا ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اب کس کے سامنے جا کے بندہ روئے، کس کے سامنے جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے؟ ایک اللہ ہی ہے، اور کون ہے؟ تو یہ جو ہے نا مدرسہ ہے، تو ہم یہاں جو ہے نا اب یہ توبہ کی کلمات پڑھتے تو اس میں 3 نیتیں کر لے کہ اللہ میں ظاہری باطنی تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، دن کے گناہ، رات کے گناہ، تنہائیوں کے گناہ، تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور یہ اللہ دوسرا کیا ہے کہ اتباع سنت کروں گا، جتنا آج تک سنت میں کمی آئی آئندہ اس کا اہتمام کریں گے۔ اور تیسرا جو ہے نا عمل، یہ تیسرا نیت یہ ہے کہ اللہ میں تیرے سے ہر حال میں راضی ہوں، تو بھی میرے سے ہر حال میں راضی ہو جا۔ بھئی ہم بندے بن کے جب اللہ سے راضی نہیں ہے تو وہ رب رو کہ ہم سے کیسے راضی ہو جائے؟ ایک غلام ہے وہ آقا سے راضی نہیں ہے تو آقا ہو کے وہ بند غلام سے کیسے راضی ہو؟ تو یہ 3 نیتیں کر کے اب توبہ کلمات پڑھتے تو ساتھ ساتھ پڑھے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو ان کلمات کے پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو گئے، اب کچھ وظائف ہے وہ کر لے انشاءاللہ۔ پچھلے دنوں ہم پنڈی میں تھے تو ہمارے بڑے حضرت جی تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ اعمال کرنے سے اندر ایمان کی روشنی تیز ہوتی ہیں، پھر اس ایمان کی روشنی کی بدولت بندہ گناہوں سے بچتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ضرور اعمال کرو۔ تو افسوس و مرتبہ استغفار ہے تاکہ دن کے گناہ دن معاف۔ اب ہمارے دوست استغفار کرتے نہیں، یقین کر راستے میں جاتے ہوئے ادھر ادھر بھی دے استغفار بھی کر رہے ہوتے۔ رجوع اللہ تو اسے کہتے ہیں بندے ایک جگہ بیٹھ جائے اللہ سے لو لگا کے جو نا بس ایسے ندامت، پشیمانی، شرمندگی کی حالت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، اللہ میں اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں، میں نہیں کروں گا۔
100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھے گا، یقیناً اس کو اثر ہوگا۔ ہمارے ساتھی تو پڑھتے نہیں ہیں، اب پڑھتے ہیں کتنی مرتبہ؟ صبح اور شام نہیں پڑھتے، آپ شام کو کوئی صبح پڑھتے، کوئی شام پڑھتے، صبح نہیں پڑھتا۔ بھائی 2 وقت ہمارے حضرت نے اس مرتبہ فرمایا 100 مرتبہ نہیں 40 مرتبہ پڑھے، لیکن پڑھے ضرور، نہ بیچ میں نہ کرے۔ پھر فرمایا پیر اسلم صاحب نے بھائی اگر بالکل قضا ہونے کی صورت ہے 11 مرتبہ پڑھے، عمل نہ چھوڑے، تو کیا مشکل ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب آپ معافی نہیں مانگیں گے تو ادھر سے بھائی معاف کیسے کرے گا؟ تو اس لیے استغفار کرے، معافی مانگے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ 100 مرتبہ درود شریف صبح پڑھے، 100 مرتبہ شام پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک۔ بعض لوگ سوتے سوتے پڑھتے ہیں، اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، بھائی جاگ کے پڑھے۔ کبھی سوتے سوتے کبھی کسی ڈرائیور کو دیکھا ہے، وہ کہاں پہنچا ہے؟ سوتے ڈرائیور جو ہوتا ہے نا بس وہ کھو جاتا ہے اپنی زندگی کو، اس لیے جاگتے پڑھے، حضور کے اوپر درود پڑھے، شوق ذوق و محبت ہو، اور ایسے سمجھے کہ میں مسجد نبی علیہ السلام میں چبوترے کے اوپر، اصحاب صفہ کے چبوترے کے اوپر بیٹھا ہوں اور میں پڑھ رہا ہوں، حضور محبوب خود سن رہے، جواب دے رہے۔ انشاءاللہ 100 مرتبہ آپ اگر آج بھی کوئی رات پڑھ لے، یقین کرو اثر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک پارہ تلاوت کرے ضرور، ایک پارہ تلاوت، 1 9 آدھا کرے، پاؤ کرے، پڑھے ضرور۔ دن کوئی ایسا نہ ہو جو قرآن کا ناغہ ہو۔ اب ہمارے ساتھی تو بس اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ ایسے اللہ کے دوست بھی آپ کو ملیں گے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ پورا سال گزر گئے اور بیچارے کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، اس لیے پھر تو ادھر دیکھو یار، پھر تو ہونا ہی ہے پریشان۔ اس لیے ضرور جو ہے نا 1 پارہ تلاوت، آدھا پارہ تلاوت، 1 پاؤ ضرور پڑھے۔ رات کو سوتے وقت بس فوراً اٹھ کے، تو جتنا کم ہے تو انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ کہ ہمارا کوئی دن قرآن کے بغیر نہ گزرے۔ اور تیسرا عمل ہے مراقبہ۔ مراقبہ کیسے کہتے ہیں؟ بھائی پسلی کے نیچے دل ہیں، بس ایسے بندہ سر جھکا کے اتحیات میں بیٹھے، نور علی نور، اتحیات میں نہ بیٹھ سکے، چوکڑی مار کے بیٹھے، اور فجر اور مغرب عشاء کے بعد تھوڑی دیر 15-20 منٹ بیٹھے اور یہ سوچے میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، کیونکہ قیامت میں بھی اللہ کے عرش کا سایہ کے سایہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے حضرت نے فرمایا یہیں سے وہ جو ہے نا پریکٹس شروع کرو، ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہیں، رحمتیں آ رہی ہے میرے دل کے اوپر اور دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت، سیاہی، غفلت، گناہوں کے خیالات، وسوسے سارے ختم ہو رہے، اور خوشی میں میرا دل کیا کہہ رہے؟ اللہ 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 اللہ۔ میں سن رہا ہوں، نہ زبان سے کہے نہ تالو سے کہے، بس سنتا ہی رہے سنتا ہی رہے سنتا ہی رہے سنتا ہی رہے۔ انشاءاللہ آنکھیں جب یہ کھولے گا اس کو ایک نور محسوس ہوگا۔ تو ہمارے یہاں یہ ہمارا مدرسہ ہے بچیوں کا، تو ایک بچی نے پچھلے دنوں، وہ مراقبہ بہت کرتی ہیں، تو اس نے کہا جی میں نے ایسے محسوس کی کہ ایک نور کے سمندر میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو وہ گھنٹوں مراقبہ کرتی ہیں، بڑے عجیب وہ جو نا خواب دیکھتی ہیں، بندہ میں خود حیران ہوں کیسے ہو، لیکن وہ گھنٹوں مراقبہ کرتی ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہاں ہمارے ہاں بھی الحمدللہ منٹوں میں بھی مراقبہ نہیں ہے، منٹوں میں۔ کوئی ساتھی بتاتا ہے جی 5 منٹ مراقبہ، 5 منٹ سے کیا ہوگا؟ 5 منٹ میں تو بندے کی توجہ، اب اتنے جو نا مصروفیات ہیں، اتنا شغل ہے، اتنی پریشانی ہے کہ 5 منٹ میں تو ہمارا دل دماغ ٹھکانے بیٹھتا نہیں ہے۔ وہ تو بندہ جب 20 منٹ بیٹھتا ہے تب جا کے اس کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب تو اس کا مراقبہ شروع ہو جاتا ہے 20 منٹ، اب 5 منٹ مراقبہ کے 5 منٹ والا کیا مراقبہ؟ کبھی 5 منٹ میں روٹی کھائیے، 5 منٹ میں باتھ روم سے نکلے، 5 منٹ میں کپڑے بدلیں، بال کٹائیں، وہاں تو بس سو میں بیٹھا ہوتا ہے۔ 5 منٹ ٹی وی دیکھو نا، تو باقی سارے کام گھنٹے، اور مراقبہ 5 منٹ، تو 5 منٹ میں کیسے انقلاب آئے گا؟ ہمارے نے کہا اتنے موٹے تازے ہو تو 5 منٹ سے کہاں انقلاب آتا ہے؟ بھائی گھنٹوں بیٹھنے سے انقلاب آئے گا، تو اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک وقوف قلبی ہے۔ وقوف قلبی کسے کہتے ہیں؟ کہ بھئی لاکھ روپے جیب میں ہے تو اس کے اوپر نگاہ ہیں، اب دل کروڑوں کربوں اربوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ الا ان فی الجسد لمضغہ، غور سے سنو، جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے،
اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پورا جسم ٹھیک، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہو گیا پورا جسم خراب۔ الا وہی القلب، الا وہی القلب، اللہ 3 مرتبہ حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل ہی ہے، دل ہی ہے، دل ہی ہے، ٹھیک رہے گا تو پورا جسم ٹھیک رہے گا۔ اب دل کی دنیا بھائی، اب 1000 روپے کے اوپر تو نگاہ ہے، لاکھ روپے کے اوپر نگاہ ہے، دل کتنا قیمتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل ہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بھائی بعض اوقات آپ کسی کو کہو جی کھانا کھاتے ہیں، کہتے ہیں دل نہیں چاہتا، اللہ کا ہاتھ سے روٹی توڑنی ہے، پھر منہ میں ڈالنی ہے، پھر وہ اور دل نہیں چاہتا۔ کئی چلتے ہیں چکر کے لیے، کہہ رہے جی دل نہیں چاہتا، تو سارے کام دل نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا۔ تو بھائی اب یہ دل بہت قیمتی ہے، دل کیا ہے؟ بہت قیمتی ہے، کروڑوں کربوں اربوں روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے نا وقوف قلبی کسی کہتے ہیں کہ اپنے دل کے اوپر نگاہ رکھ کے چلتے پھرتے کیا کرے؟ اپنے دل کے اوپر نگاہ رکھ کے، اپنے دل کے اوپر نگاہ رکھ کے انشاءاللہ جب اپنے دل کے اوپر نگاہ رکھے گا، دل کے اوپر ہی نگاہ ہوگا، پھر اللہ مہربانی فرما دیں گے۔ اور یہ ہمارے دل کروڑوں کرب و اربوں سے قیمتی ہیں، یقین کرو۔ اس لیے یہ ایمان کی بننے کی بھی جگہ ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، قرآن نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے تو انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان والے ہو گئے۔ قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے تو انہوں نے کہا ہم ایمان والے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دیجئے کہ ایمان والے نہیں ہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ تو اب مسلمان ہو گئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو اب ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو ایمان بننے کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے۔ تو دل بہت قیمتی ہے۔ حالانکہ یہ آنکھ خراب ہو جائے نا پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، کان خراب ہو گئے پھر بھی گزارا، دل خراب ہو گیا پھر کوئی گزارا نہیں ہو رہی۔ تو ظاہری اعتبار سے بھی دل ہے، باطنی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی دل کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی کیوال دل کے بند ہونا وہ پریشان رہتا ہے، اب وہ انتظار میں ہوتے کب ایک جھٹکا لگے گا مروں گا۔ یقین کرو جو جن کے دل کے وال بند ہوتے ہیں نا وہ بہت پریشان رہتے، اور خدا نخواستہ اگر یہ دل کے وال دنیا کے اعتبار سے بھی خراب ہو گئی، مال کی محبت اور ان چیزوں کی محبت، پھر بھی مسئلہ خراب ہے۔ تو اس لیے وقوف قلبی کسے کہتے ہیں کہ دل کے اوپر نگاہ والے کا کوئی میرا دل نہ لے کے جائے۔ اور عمومی طور پہ اب اس ہمارے زمانے میں ازل سے ایک پروگرام ہے، یہ دل اثر بہت لیتا ہے۔ ہمارے حضرت نے یہ بھی بتا دیے کہ اللہ نے دائیں طرف دل کو کیوں نہیں بنایا، بائیں طرف بنایا ہے۔ کس کا دل دائیں طرف تو نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ حضرت نے پوچھا بھائی دل کس طرف ہے؟ ایک نے کہا یہ دائیں طرف ہے۔ اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ادھر ہوتا ہے کہ ادھر ہوتا ہے۔ تو دل اللہ نے بائیں طرف بنایا، یہ نازک ہے، کمزور ہے، یہ زیادہ وزن اور زیادہ ٹینشن یہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ دائیں کام سے ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے دائیں ہاتھ سے۔ تو اب دل اللہ نے یہاں بنایا کہ یہ ہر وقت یہ وزنی چیز اٹھائے گا اور یہ وزنی کام کرے گا تو یہ بیچارہ مر جائے گا، اس لیے اللہ نے یہاں بنایا بائیں طرف۔ بائیں ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، تو ہم بھی اس کا خیال رکھیں۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ وہ شعر کیا کہتے ہیں؟ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو تو بچا، یہ کسی پر تو مرے گا۔ یہ دل جو نا محبت کا سمندر ہے، یہ ضرور محبت کر کے رہتا ہے، یہ محبت کے بغیر رہتا نہیں ہے۔ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو تو بچا، یہ کسی پر تو مرے گا۔ تو کتنا بھی اس کو بچائے گا، یا تو بیوی سے محبت ہوگی، یا تو اولاد سے ہوگی، یا تو بھائیوں سے ہوگی، یا دکان سے ہوگی، یا مال سے ہوگی، کسی سے محبت ضرور ہوگی۔ یہ محبت کیے بغیر آتا نہیں، محبت کیے بغیر، ایسے کوئی شعر ایک اور بھی ہیں کہ محبت کیے بغیر اس کو چین نہیں آئے گا۔ تو اگر اللہ جل جلالہ سے محبت نہ ہو، اللہ کے رسول، تو اس لیے ہم اپنے دلوں کے اوپر نگاہ بھی رکھیں، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ اور آخری ہے رابطہ، تو ان اعمال کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سب ساتھی آنکھوں کو بند کریں اور سر جھکائے، یہ سوچیں میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت، سیاہی، غفلت، گناہوں کے خیالات، وسوسے دور ہو رہے ہیں، اور میرا دل خوشی میں کہہ رہے اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، ہے خدایا گنہگار ہوں میں، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، ہے خدایا گنہگار ہوں میں، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا، ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا، گر نہ جاؤں مجھے تو اٹھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، اور کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربی الوہاب، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ظاہری باطنی گناہوں کو درگزر فرما، کریم داتا دن کے گناہ بھی معاف فرما، رات کے بھی معاف فرما، اللہ تنہائیوں کے گناہ بھی معاف فرما، کریم داتا ہم نے دن میں کیے، رات میں کیے، بھول کر کیے، سمجھ کے کہ اللہ ہم بھول گئے، اللہ ہمیں یاد ہے یا ہم بھول گئے، تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ گناہوں سے دوری نصیب فرما، مزید اللہ تقوی طہارت کی زندگی نصیب فرما، خشیت اور خوف نصیب فرما، کریم داتا تیرے ایک نظر کی بات ہیں اور ہماری زندگی کا سوال ہے، اللہ ایک مرتبہ آپ رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے اور ہمیں اپنی محبت سے مالا مال کیجئے، اللہ تو ہمیں اپنا دیوانہ بنا، اپنا مستانہ بنا، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اللہ ہم بھی بے سہارا ہیں، اللہ آپ ہی ہمارے سہارا ہیں، اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ دور نہ فرما، کریم داتا آپ نے مہربانی کی، فضل کے مزید اللہ ہم آپ کے فضلی بندے، آپ کے فضل کے محتاج ہیں، اللہ ہمارے اوپر فضل فرما دیجئے، نسبت کا نور عطا فرما، کریم داتا نمازوں کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدوں کا سرور نصیب فرما، کریم داتا رات کے آخری پہر میں مناجات کی لذت عطا فرما، اللہ مہربانی فرما، اللہ تیرے ہاں لامحدود لامتناہی خزانے ہیں، ہم سب کو اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال فرما، کریم داتا مالا مال فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کے غم و دکھ و سکھوں سے محفوظ فرما، کریم داتا آپ کے محبوب نے آپ سے جو خیریں مانگی ہیں وہ خیریں ہمیں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگے ان شرور سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو اللہ اپنی محبت میں دیوانہ بنا، اپنا مستانہ بنا، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اللہ آپ کے پاس رزق کے وسیع خزانے ہیں، ہم سب کو اللہ رزقاً حلالاً طیباً مبارکاً نصیب فرما، کریم داتا خوشیوں کی زندگی نصیب فرما، غم و دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، اللہ لا علاج امراض سے محفوظ فرما، اچانک حوادثات سے محفوظ فرما، تانا تحصیل کچیریوں سے محفوظ فرما، اے کریم داتا ہم یہاں دو بندوں کے سامنے ذلت برداشت نہیں کر سکتے، کریم داتا قیامت کا دن ہوگا کل اور انبیاء صدیقین شہداء اولین آخرین کھڑے ہوں گے، اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرما، اللہ اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرما، کریم داتا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما، نزع کی حالت آسان فرما، قبر کی زندگی آسان فرما، حشر کی زندگی آسان فرما، اللہ عافیت کا معاملہ فرما، کریم داتا آپ نے ہمیں مدرسے میں بٹھایا ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، آپ نے بٹھایا ہے، مزید ہمیں اللہ اس کی قدردانی نصیب فرما، اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرما، اللہ تیرے پاس تو بہت سارے مشکلات تھے، اللہ آپ نے بچائے رکھے، اللہ مزید بھی احسان فرما، یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ہاتھ پہ لائے بیٹھے ہیں، اللہ آپ تو عالم بذات الصدور ہیں، آپ تو ہمارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتے ہیں، اللہ سینوں کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہے سب کو اللہ اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما، اللہ سب کے مشکلات کو حل فرما، سب کے مصیبتوں کو ختم فرما، سب کو اپنے حلال رزق، اللہ سب کو اپنا حلال رزق عطا فرما، اللہ جو جس وجہ سے پریشان ہیں سب کے پریشانیوں کو ختم فرما، کریم داتا ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری نصیب فرما، اللہ جینا بھی مدینہ شریف میں نصیب فرما، مرنا بھی مدینہ شریف میں نصیب فرما، کریم داتا جنت البقیع میں ہمیں بھی جگہ عطا فرما، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں جگہ عطا فرما، اے کریم داتا ہمارے اولاد کو مکہ شریف مدینہ شریف کا امام بنا، متقیوں کا امام بنا، کریم داتا ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہمارے مدرسوں کو بھی قبول فرما، اللہ ہمارے مساجد کو، مراکز کو، خانقاہوں کو بھی آباد فرما، کریم داتا اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، دنیا بھر میں کہیں بھی مسلمان مجبور ہیں، اللہ سب کی دستگیری فرما، سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، کریم داتا ہمیں دور دیر کے لیے قبول فرما، اللہ ہمیں مقبول بندوں میں شامل فرما، قبولیت عطا فرما، کریم داتا یہ زندگی، جوانی، مال اور اللہ یہ قوت استعداد آپ نے ہمیں دی ہیں، اللہ اس کو دین کے لیے قبول فرما، اللہ اس کو دین کے لیے قبول فرما،
کریم داتا قرآن پڑھنا آسان فرما، ذکر کرنا آسان فرما، اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں بد نظری سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں زنا فنا سے محفوظ فرما، ہر قسم کی لایانی کاموں سے محفوظ فرما، لایانی باتوں سے محفوظ فرما، کریم داتا مہربانی فرما، اللہ ہمارے مشائخ کی زندگی میں برکات نصیب فرما، یا اللہ ہمارے مشائخ کی زندگی میں برکات نصیب فرما، آتما پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجدد دامت برکاتہم کے علم میں، عمل میں، فیصلوں میں، اللہ اولاد میں، کاروبار میں، سوچ فکر میں، ان کے خانقاہ میں، زندگی میں برکات عطا فرما، یا اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرما، اللہ عافیت کا معاملہ فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، علامہ اقبال صاحب نے اشعار کہا، اللہ تو دونوں جہانوں کا غنی ہے، ہم دونوں جہانوں میں فقیر ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر، اللہ قیامت میں ہمارے عذر کو قبول کرنا، گر تمہیں بینی حساب ہم ناگزیر، اللہ اگر آپ نے ہمارے جو ہے نا عذر کو قبول نہیں کرنا، ضرور حساب لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں سے اوجھل ہمارا حساب لینا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے محبوب کو شرمندہ نہ فرمانا، اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اللہ گناہوں سے دوری نصیب فرما، جیسے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکا ہے، نفس و شیطان کو ہمارے اوپر مسلط ہونے سے روک لیجئے، اللہ ہم دو رنگی ہیں، ہم دو رنگ اپنائیں، اللہ مخلوق کے سامنے ایک چہرہ لے کے بیٹھے ہیں، تنہائیوں میں اور کچھ کر جاتے ہیں، اللہ ہماری دو رنگی کو ختم فرما، اللہ اپنی محبت کا رنگ چڑھا لیجئے، اللہ اپنی محبت کا رنگ چڑھا لیجئے، اللہ ہمیں دور دیر کے لیے قبول فرما، یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، جن کے دلوں میں جتنی بھی نیک تمنائیں، سب کو اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال فرما، اللہ جتنے مقروض ہیں، قرض دار ہیں، سب کی بہترین ادائی کی بہترین سہولت عطا فرما، اللہ جو بے روزگار ہیں، کئی ساتھی اللہ کاروبار کے بارے میں پریشان ہیں، اللہ سب کو اللہ بہترین روزگار عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، اللہ بہترین روزگار عطا فرما، ہماری تمام دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، آپ کے محبوب نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہیں، جیسے آپ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، لوگوں نے ہمارے ایک کان میں کلمہ، دوسرے میں ایک میں اذان، دوسرے میں اقامت کی ہے، پھر کلمہ پڑھایا، قرآن پڑھایا، نماز سکھا دی، اللہ ایسا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ فرما، اللہ اس حال میں اللہ موت سے پہلے آپ پہلے راضی ہونا پھر موت عطا کرنا، اللہ پہلے راضی ہونا پھر موت عطا کرنا، اللہ پہلے راضی ہونا پھر موت عطا کرنا، اللہ پہلے راضی ہونا پھر موت عطا کرنا، کریم داتا کہ ہم جو ہے نا کعبہ شریف کی جو ہے نا طواف کر رہے ہو، اس حال میں ہمارا خاتمہ ہو جائے، مسجد نبی علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ہوں، درود شریف پڑھ رہے ہو، اس حال میں خاتمہ ہو جائے، اللہ رمضان شریف کی مبارک مہینہ اور رمضان شریف کا اللہ آخری عشرہ ہو، کریم داتا مدینہ شریف ہو اور ریاض الجنہ ہو، سجدے کی حالت ہو، اللہ ایمان کی حالت ہو، اس حال میں ہمارا خاتمہ فرما، کریم داتا دنیا بھر میں جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جتنے پریشانیاں ختم فرما، سب کو سکھ سکون کی زندگی نصیب فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ جب دنیا سے جائے آخری وقت ہو، سب کے لب و دل پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد